صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے، وہ کہتے ہیں یار مجھے بہت اعتراضات ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، مجھے کچھ اشکالات ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ میں نے کہا جی کیا سوال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا بھی سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا مثال کے طور پر، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک آدمی اتنی محنت کرتا ہے اسے پیسہ نہیں ملتا، ایک بغیر محنت کے پیسہ ملتا ہے، تو یہ اللہ کا تو عدل کا نظام نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں عدل کا مطلب، عدل ایک الگ چیز ہے، برابری ایک الگ چیز ہے۔ عدل کہتے ہیں ظلم نہ کرے، عادل اسے کہتے ہیں جو کسی پہ ظلم نہ کرے۔ یعنی اس کی ایک مثال دی پھر میں نے ان کو کہ دو فقیر آپ کے پاس آتے ہیں، ایک فقیر وہ کہتا ہے آپ مجھے دیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں، دوسرا بھی مانگتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ پر ان دونوں کو دینا لازم نہیں ہے کہ پیسہ آپ نے کمایا، آپ کی مرضی اس کو دیں یا نہ دیں، اس کو بولو بھائی تم بھی جا کے کماؤ۔ تو آپ اگر ان دونوں فقیروں کو نہیں دیتے، یہ عمل ظلم نہیں ہے۔ ہاں، ایک فقیر سے آپ نے گڑھا کھدوایا اور آپ نے اس سے کہا گڑھا کھودو، اس کے میں تمہیں 500 روپے دوں گا یا 5000 روپے دوں گا، اس نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا، اب اس کا حق ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ اس حق دینے سے مکر جاتے ہیں، یہ عمل ظلم کہلائے گا۔ تو اللہ ظالم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی کا حق معاذ اللہ نقل کفر کھا جائے۔ وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہی ہے اس کے احسانات ہیں، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو آپ نے اس مزدور کو پیسے نہیں دیے جس نے کام کیا اور اس کو دہاڑی دینے سے آپ مکر جاتے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے۔ لیکن دو بھکاری آتا ہے آپ کے پاس، دو بھکاری آئے، کچھ بھی نہیں کیا تو آپ ان کو نہ دیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ چلو میں ان پہ ترس کھا کے ان کو کچھ دے دیتا ہوں، اگرچہ انہوں نے میری خدمت نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، کوئی میرا حق میں نہیں بنتا، چلو میں دے دیتا ہوں۔ ایک کو آپ نے جناب 500 روپے دے دیے اور ایک کو آپ نے 1000 روپے دے دیے، تو اب دونوں میں برابری تو نہیں کی آپ، لیکن احسان دونوں پر ہی کیا ہے۔ ایک پر احسان زیادہ کیا، دوسرے پر اس سے بھی زیادہ کیا۔ یعنی ہم یوں تو نہیں کہیں گے کہ ایک پر احسان کم کیا، اس لیے کہ 500 روپے اس کی اوقات سے بہت زیادہ تھے، اس پر بھی زیادہ کیا ہے، لیکن جس کو 1000 دیے اس پر اور بھی زیادہ کیا۔ 500 والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ پہ اعتراض کرے کہ آپ نے اس کو مجھ سے ڈبل کیوں دیا۔ آپ کہیں گے بھائی تمہیں بھی تو میں نے 500 دی ہیں، یہ میں تو میری مرضی میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہ دیتا اور سارے اسی کو دے دیتا، یہ تو میرا مال ہے، میں جس کو چاہوں دوں۔ تو ایسے موقع پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی ظالم ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ برابری نہیں کر رہا۔ تو برابری کرنا ہر جگہ ضروری نہیں ہے، جہاں برابری کرنا ضروری ہے وہاں برابری نہ کرنا ظلم ہے، جہاں برابری کرنا ضروری نہیں ہے وہاں برابری نہ کرنا ظلم نہیں ہے۔ تو ہم جو اب اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، تو یہ ظلم کے اپوزٹ کہتے ہیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کے عمل کو ضائع کر دے۔ لیکن اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں تمام لوگوں کو ایک طریقے سے لے کے چلتا ہوں، ایکول ہوں، کیونکہ اس سے تو پھر تو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جانور قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے عدل نہیں کیا، ہمیں گدھا کہے گا مجھے تو نے گدھا کیوں بنا دیا، گھوڑا کہے گا تو نے مجھے گھوڑا کیوں بنایا، تو نے مجھے ایک انسان کیوں نہیں بنایا۔ تو جب ہم جانوروں پر اعتراض نہیں کر سکتے، کہ جانوروں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو یہ کیوں بنایا، یہ کیوں بنایا، تو اسی طرح انسانوں میں بھی اللہ تعالی نے مختلف درجات کے لوگ پیدا کیے ہیں، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ تو یہاں بھی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مرد کو مجھ پہ فضیلت کیوں دے دی، اس کو مجھ سے اوپر کا درجہ کیوں دے دیا، اس لیے کہ مردوں میں بھی تو پھر بہت سارے درجات ہیں۔ اب کوئی مرد اگر یہ کہے، جیسے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رسول بنایا گیا ہے تو ہمارے پاس تو دولت زیادہ، ہم تو قوم کے سردار ہیں، ان کو ہم پہ کیوں فضیلت دی گئی، ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنایا گیا؟ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ رحمت کی رحمت، جو رب کی جو رحمت ہے وہ تم تقسیم کرو گے یا ہم تقسیم کریں گے؟ یعنی یہ رحمت، جیسے میرا پیسہ ہے، میں ایک فقیر کو 500 دوں، ایک کو 1000 دوں، تو لوگ مجھ پہ آ کے اگر انگلی اٹھائیں گے یہ کیوں، تو کہیں گے میرا پیسہ میں جس کو دوں، تم ٹھیکیدار ہو یا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کی رحمت یہ میرے پاس ہے نا، تو میں جس کو چاہوں دوں، ان سے مشورہ کر کے تھوڑی دوں گا میں کہ فلاں سردار کو دینی چاہیے تھی یا فلاں کو۔ تو جیسے نبی کسی کو بنا دینا، اس میں نبی کے اپنے ارادے کا دخل نہیں ہوتا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اسی طرح کسی کو ذہین، بعض لوگ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتے ہیں، بعض کی آواز زیادہ اچھی ہے، بعض جیسے یوسف علیہ السلام تو اپنے اختیار سے تھوڑی حسین تھے، حدیث میں آتا ہے اکیلے آدھا حسن ہم نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ تو کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ذہین کو فضیلت ہے بے وقوف پر، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو فضیلت ہے
امتیوں پر، پھر پیغمبر نبی کو فضیلت ہے باقی پیغمبروں پر، اس سے باقی پیغمبروں کو اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ دیکھیں گے اللہ نے ہمیں عام انسانوں سے زیادہ افضل بنایا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے جو آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں، اور یہ کہنا کہ مرد کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے، یہ گویا عورت پہ ظلم ہے، یہ بھی ایسی احمقانہ قسم کی بات ہے کہ مرد کو اللہ نے کچھ صلاحیتیں ایسی دی ہیں جو عورت کو نہیں دی۔ اس لیے مرد کو اللہ نے ایک درجہ، جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ہم نے ایک درجہ عورت پر فضیلت دی ہے۔ تو قرآن نے بھی یہاں یہ بیان کیا کہ یہاں بھی عورت کو اعتراض نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے عورت پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ تو ایک حکمت کیا بیان کی ہے کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، اس کی حکمتیں پورے طور پر اللہ ہی جانتا ہے۔ اور